پھر جو بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب بیماری سے صحت یاب ہوتے ہیں وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوتے ہیں جس طرح اس دن پاک تھے جب اس کی ماں نے ان کو جنم دیا تھا۔ بیماری کیا آئی؟ بندے کے لیے روحانی غسل کا سبب بن گئی۔ پھر دنیا میں کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بندے کو ٹھوکر لگے، گناہ معاف، حتیٰ کہ اگر اس کا چراغ جلتا ہوا بجھ جائے تو اس پر بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر اللہ گناہ معاف کرتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت تل گئی ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے امتیوں کے گناہوں کو معاف کر دینا ہے۔ پھر کچھ لوگ گناہ کر لیتے ہیں مگر اس پر توبہ استغفار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور سبب بنا دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھلیوں کو، پرندوں کو اور چیونٹیوں کو حکم فرماتے ہیں کہ تم ایمان والوں کے لیے استغفار کرو۔ وہ مچھلیاں پانی میں، پرندے ہوا میں اور چیونٹیاں اپنے بلوں میں مومنوں کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ تو زمین کی مخلوق تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی اور بڑا کرم کیا، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ جو مومن گناہگار خطا کر بیٹھے تم ان کے لیے استغفار کرو، میں گناہ معاف کر دوں گا۔ تو فرشتے بندوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پھر ایک دوست کی دعا پر اللہ تعالیٰ دوسرے دوست کے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پھر دیکھیے جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جس بندے نے حج کیا یا عمرہ کیا، رجع کہ یوم ولدت امہ، وہ حج سے اس طرح واپس لوٹتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ اللہ اس طرح گناہوں سے بندے کو پاک کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے خامن سے حاملہ ہوتی ہے تو جس لمحے اس کو حمل ہوتا ہے زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر وہ جب بچے کو جنم دیتی ہے تو بچے کو جس وقت جنم دیتی ہے دوبارہ اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ بچے کو دودھ دیتی ہے، پالتی ہے۔ اب یہ بچہ جب بولنے کے قابل ہوتا ہے، اگر یہ بچہ سب سے پہلے اللہ کا نام زبان سے نکالے، اللہ تیسری مرتبہ پھر اس کے زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تل گئی ہے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ یعطیک ربک فترضی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ہمارے مرشد عالم رحمۃ اللہ اس کا ترجمہ یوں فرماتے تھے سمجھنے کے لیے کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو بس بس کرے گا۔ ہوتا ہے نا، آپ اپنے ایک برتن میں دودھ لے رہے ہیں اور دودھ ڈالنے والا اتنا ڈالتا ہے کہ وہ کنارے تک آ جاتا ہے تو لینے والا کہتا ہے بس 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 بھائی۔ تو اس آیت کا ترجمہ یہی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو بس بس کرنے لگ جائے گا۔